اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ اور ان لوگوں نے انشاءاللہ نہ کہا، پس اس باغ پر پھر گیا تیرے رب کی طرف سے پھرنے والا عذاب، اور وہ لوگ سو رہے تھے۔ اس کے بعد اس باغ کی حالت کٹے ہوئے کھیت کی سی ہو گئی۔ پھر وہ صبح صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ سویرے سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تم کو فصل کاٹنی ہے۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 22 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل درس مبارک میں ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی تھی وہ اصحاب الجنہ کے حوالہ سے تھی۔ اصحاب الجنہ، اس کی کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی کہ جنت کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اصحاب الجنہ کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک میں اصحاب الجنہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ساری وضاحت کل تفصیل سے آپ نے سماعت کی۔ واقعہ چونکہ یہ تھا کہ یہ باغ والے جو لوگ تھے اہل کتاب، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور آپ کے مذہب پر یہ لوگ قائم تھے، اس لیے اہل کتاب یہ کہلائے۔ تو جب یہ اپنے باغ کے حوالے سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے بہت زیادہ پھل سے نوازا، اس کا کل میں نے ذکر کیا کہ کتنا وہ پھلدار درخت تھا کہ ایک ایک شاخ جو ہے وہ خوبصورت گوشوں کے ساتھ جو ہے وہ لدی ہوئی تھی، اور اب وہ انگوروں کا باغ مکمل طور پہ تیار ہو چکا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کل ہم آئیں گے اور آ کر اس باغ کو جو ہے وہ ہم اس کا پھل توڑیں گے، اور اس کے ساتھ کثیر مال و زر جو ہے وہ ہم حاصل کریں گے۔ یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہ بھی منصوبہ بنایا، چونکہ جو ان کا والد تھا، یہ روایت بڑی قابل توجہ ہے، ان کا جو والد تھا وہ اپنا سارا جو باغ ہے وہ مسافروں، فقیروں اور غریبوں میں یہی باغ، اس کا جو پھل ہے وہ تقسیم کر دیا کرتا تھا، اور اس پورے مقام صنعاء کے جتنے غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، ان کو یہ علم ہوتا تھا کہ فلاں روز اس باغ کا جو پھل ہے، انگوروں کا جو پھل ہے وہ اتارا جاتا ہے، اور وہ لوگ آتے تھے اپنے کچکول لے کر، اپنے دامن آ کے پھیلاتے تھے، اور وہاں سے پورے سال کا جو ہے وہ یہاں سے انگور لے جاتے اور اس کو خشک کرتے، اور اس کو پورا سال جو ہے اپنے کھانے کے طور پہ چلاتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بیٹوں نے، اولاد نے، کہ ہمارے والد نے ساری زندگی یہی کام رکھا اور کچھ جمع نہ کر سکا، تو اس سال ہم یہ کریں گے کہ ہم رات کو جائیں گے خاموشی کے ساتھ، رات کے پچھلے پہر میں جائیں گے اور جا کر سارا پھل توڑ لیں گے، اور صبح لوگوں کے آنے سے پہلے ہم سارا پھل توڑ کر واپس منڈی کے اندر جو ہے اپنا سامان پہنچا دیں گے، اور جب وہ مانگنے والے آئیں گے تو باغ تو سارا اس کا پھل جو ہے ہم توڑ کر وہاں موجود بھی نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ لوگ جب آ جائیں تو ان کو پھر واپس کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ ایک انہوں نے بنایا، اور اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں اس کو یوں بیان کیا۔ اب جب یہ سارا منصوبہ وہ بنا چکے، اور ساتھ قرآن فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اب ظاہر ہے انہوں نے دو غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کی کہ انہوں نے یہ ساری بات اور منصوبہ بناتے ہوئے انشاءاللہ نہ کہا۔ اس زمانہ میں سبحان اللہ کا جو لفظ ہوتا تھا یہ قائم مقام تھا انشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ کی بجائے لفظ بولا جاتا تھا سبحان اللہ۔ تو انہوں نے سبحان اللہ کا لفظ نہ بولا،
انشاءاللہ کا لفظ نہ استعمال کیا اور یہ منصوبہ بنا کر وہ ایک رات کے پہر کے لیے کچھ آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا منصوبہ جس انداز سے بنایا ہوا تھا وہ اٹھے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اب یہ سو رہے تھے، ایک ان کا منصوبہ تھا اور ایک میرے اللہ کا منصوبہ تھا۔ ظاہر ہے انسان اپنی سوچ اور اپنی فکر میں منصوبے بناتا ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کام کر لوں گا، یہ کاروبار کروں گا تو اس میں سے یہ نفع آئے گا تو میں یہ کروں گا۔ یہ سارے منصوبے اور پلاننگ ایک انسان کی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے اس پلاننگ کے ساتھ ایک میرے رب کی پلاننگ بھی چل رہی ہوتی، اور ہوتا پھر وہی ہے جو میرے رب کا منصوبہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے اور اس کا بڑا خوبصورت مضمون ہے، اور اس حدیث قدسی پر ظاہر حدیث قدسی تو ایک وحی ہوتی ہے، وحی کی قسم ہوتی ہے، وحی غیر مطلوب اسے کہا جاتا ہے کہ وہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کو بیان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ مراد اللہ کی ہے لیکن الفاظ آقا کے ہوتے ہیں، اسے وحی کہا جاتا ہے، اور وحی غیر مطلوب حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے۔ اے ابن آدم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اہل کتاب ہے، جو بھی ہے۔ فرمایا اے انسان، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، سبحان اللہ، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، اور اگر تو اپنی خواہش کو قربان کر دے اس کے سامنے جو میری خواہش ہے تو تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری خواہش ہے، اور اگر تو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا اور میری خواہش کو بلا دیا تو فرمایا تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے، پھر اس کے بعد بھی ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اگر انسان اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو اپنی خواہشات کو میری خواہشات پہ چھوڑ دے گا تو پھر جو تیری خواہش ہوگی نا میں تجھے وہ بھی عطا فرما دوں، اور اگر اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے رہو گے ساری زندگی تمہاری گزر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں تھکا کے رکھ دوں گا، تم تھک جاؤ گے اپنی خواہشوں میں، لیکن کبھی تمہاری وہ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ مرزا غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ پھر خواہشوں کا ایک ایسا دائرہ کار آتا ہے اور خواہشوں کا ایک ایسا طوفان آتا ہے کہ پھر خواہشیں تھمنے کو نہیں ہوتی اور انسان ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کی یہ تمنا تھی، اللہ فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب آ گیا، وہم نائمون، اور یہ لوگ ابھی سو رہے تھے۔ وہ باغ میں عذاب آیا، عذاب کیا آیا باغ کے اندر؟ طوفان چلا، آندھی آئی، اولے پڑ گئے۔ مختلف روایات ہیں کہ ایک اتنی زوردار سیاہ آندھی چلی، ظاہر انگوروں کی فصل تھی تو اس نے سارے انگوروں کے گچھوں اور ان کی بیلوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، اور سارا پھل جو ہے وہ گر گیا، وہاں سے ٹوٹ کے کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ بیلوں کو اللہ تعالیٰ نے جڑوں سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ ظاہر انگور کی بیل کے سامنے اگر طوفان آ جائے تو کیا ہے اس کی حیثیت؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان آندھی آتی ہے تو یہ جو آم کا باغ ہوتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے، ظاہر اس کی تو لکڑی ہوتی ہے، یہ سارا ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑے بڑے درخت آپ دیکھتے ہیں جناب، مضبوط سے مضبوط درخت وہ گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیکر کتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے آندھی کے اندر اور جڑوں سے اکھڑ جاتا ہے۔ کیکر جیسا مضبوط اور شیشم جیسا مضبوط درخت، تو وہاں بیل کی کیا حیثیت رہ جاتی۔ اور پھر جس کو رب اکھیڑنا چاہے وہ چاہے جناب بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ہوں، اللہ نے بلڈنگوں کو بھی جناب بنیادوں سے اکھیڑ کے رکھ دے۔ ایک جھٹکا نہیں لگتا سیکنڈ کے لیے، سیکنڈ کے لیے جھٹکا لگتا ہے،
اور جناب کتنی آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پلازے اور مضبوط ترین پلازے جو زمین کی تہوں تک بنائے جاتے ہیں، ایک لمحہ کے اندر سارے کے سارے ڈھیر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ زلزلہ جو آیا تھا پاکستان میں، کیا حال ہوا؟ وہ نقشہ نہیں دیکھا جاتا، جو انسان اس نقشے کو سوچتا ہے تو انسان دہل سا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، میرے رب کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اور یہ رب دکھاتا ہے اس لیے یہ بھی ہماری غلطیاں ہیں۔ کس وقت اللہ یہ دکھاتا ہے؟ جب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں بڑی ترقی کر لی اور ہم بڑے مضبوط ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی بھی مضبوط نہیں ہے۔ ان اللہ هو القوی ان اللہ هو العزیز الحکیم۔ قوی بھی اللہ ہے، مضبوط بھی اللہ، اس کی کاراگری کے آگے کوئی کسی کی کاراگری نہیں۔ ارشاد ہوا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اس کے بعد باغ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کھیت ایک سوکھا ہوا، اجڑا ہوا، تباہ شدہ، یہ حال ہو گیا اس کا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر وہ صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے۔ اب رات کے پچھلے پہر میں اٹھے اور ایک دوسرے کو جگانے لگے، آؤ بڑا وقت ہو گیا ہے، ہم تو سوئے رہ گئے، جلدی آؤ پہنچو۔ ہم اپنے کھیت میں اور اپنے وہاں پہ باغ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جلدی پھل توڑ کر ہم پہنچتے ہیں اپنے مقام پر۔ اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ سویرے سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تم کو اپنی فصل کاٹنی ہے اور اگر تم نے اپنی فصل کو سمیٹنا ہے تو جلدی کرو، ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک نے جب یہ لوگ اٹھ پڑے، رات کا پچھلا پہر ہے، صبح کا وقت ہے، اور اس تمنا میں اور اس خوشی میں کہ آج ہم بہت سارا اپنا جو کھیت ہے اور اپنا جو باغ ہے اس میں سے سامان اٹھائیں گے اور جا کر منڈی میں بیچ کر ہم کئی درہم و دینار حاصل کریں گے، اور اپنے باپ کے برخلاف جو سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا اس کا تو اس نے کچھ کیا ہی نہ، ہم سارا مال بچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اگلے لمحے کو اور اگلے مرحلے کو بیان کیا ہے اور اس کو تفصیلی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، فَانْطَلَقُوا کے ساتھ۔ اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔